نیو یارک میں زہران ممدانی نے نیو یارک کے میئر کا انتخاب جیت لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مکمل مخالفت تھی، ایلون مسک کی مکمل مخالفت تھی، اس کے علاوہ اور کئی ارب پتی امریکی لوگ ایسے تھے جو کہ زہران ممدانی کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن زہران ممدانی نے یہ انتخاب جیت لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی ریپبلکن کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ہارے ہیں، اور اس وجہ سے کچھ ذرا ایک عجیب کشمکش سی ہو گئی ہے، اور جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ ذرا اس وقت پریشانی کا شکار ہے۔ آصف علی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آصف صاحب، یہ بتائیے گا کہ ممدانی کی جیت جو ہے وہ کیا کہیں ہم، کہ کیا ڈیموکریٹس کی کامیابی ہے یا پھر ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں ان کی ناکامی؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ دیکھیے، امریکہ کے جو عام انتخابات ہیں وہ تو 4 سال بعد ہوتے ہیں، لیکن جو میئر کا انتخاب ہے وہ نومبر کے مہینے میں ہوتا ہے ہر سال، اور جن ریاستوں میں الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر جو عوام کی نمائندگی ہے وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ آپ نے کہا کہ زہران ممدانی کی جو فتح ہے وہ ڈیموکریٹس کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یعنی کہ کامیابیوں کا نتیجہ ہے، یا ٹرمپ کی پالیسیوں کی ناکامی کا نتیجہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں فیکٹرز کا شاید زہران ممدانی کے اس انتخاب میں کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ یہ ایک ایسی سمجھ لیں کہ مہم تھی جو کہ ایک عام آدمی کی مہم ثابت ہوئی ہے۔ 40,000 سے زیادہ رضاکاروں نے شرکت کی ہے اس کے اندر، جو کہ ممدانی کے لیے کمپین کر رہے تھے۔ 1 سال کا پورا عرصہ ممدانی نے خود بھی سڑکوں پہ جا کے، گلی محلوں میں جا کے، گلی محلوں کا نام اس لیے لوں گا کیونکہ جو ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں، انسائیڈ ایریاز ہوتے ہیں نیو یارک کے، ان علاقوں میں جا کے انہوں نے ایک بھرپور جائجنٹک کمپین کی۔ پھر انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادہ کلوز انٹریکشن رکھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے اندر، خاص طور پہ نیو یارک کے اندر 50 سے 60% جو آبادی ہے وہ یوتھ پر اس وقت مشتمل ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ثابت ہوا ہے کہ ممدانی اسکولوں میں گئے، کالجز میں گئے، یونیورسٹیز میں گئے، پبلک مقامات پر گئے، اور پھر اسی طرح سے بہت سارے بڑے بڑے انہوں نے فنکشنز کیے، بہت بڑی بڑی کانفرنسز کی، اور اس طرح کی جو ریلیز تھیں اس کے اندر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا۔ اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے 4 نکات رکھے ہیں اپنے پالیسی کے، جس میں عام آدمی کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی باتیں کی گئی ہیں، بوڑھے لوگوں کو جو ہے وہ بینیفٹس دینے کی بات کی گئی ہے، ہیلتھ انشورنس کی بات کی گئی ہے، ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کی بات کی گئی ہے، اسی طرح سے جو خواتین کے حقوق ہیں ان پہ بات کی گئی ہے، نوجوانوں کے لیے مختلف اپرچونٹیز کریٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ جو سفری سہولیات ہیں ان کو بہتر اور مفت کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ بنیادی مسائل تھے جو کہ ایک شہر کو، جو کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کو ایک شان بخشتا ہے، اور اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زہران ممدانی کی اپنی جو ایک کمپین ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا شخص سیاست میں آتا ہے، آگے چل کے میں ذرا ایکسپلین کروں گا اس کو، کہ جب بھی کوئی نیو انٹرنٹ ہوتا ہے پالیٹکس کے اندر، چاہے وہ دنیا کا کسی بھی حصہ ہو، وہاں پہ جب اس کی شمولیت ہوتی ہے یا جب وہ انٹری کرتا ہے تو بہت سارے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ممدانی صاحب نے دعوے تو بہت بڑے بڑے کر دیے، لیکن یہ بنیاد بنی ہے ان کی فتح کی۔ اور ٹرمپ جو ہیں ان کی پالیسیز کا ایک فیکٹر میں ضرور یہاں پہ مینشن کروں گا، جی ہاں، کسی حد تک ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے افیکٹ ضرور کیا ہے، لوگوں کے نظریات سے متصادم رہے ہیں۔ انہوں نے جو خاص طور پہ امیگرینٹس کے حوالے سے جو پالیسیز رکھی ہیں، جو اکانومی کی جو صورتحال ہے، شٹ ڈاؤن چل رہا ہے امریکہ کے اندر پچھلے 1 مہینے سے، یہ بنیادی فیکٹرز میں ایک فیکٹر ضرور ہے کہ ممدانی کی فتح کا ایک وجہ بننے میں یہ معاون ثابت ہوا ہے۔ اچھا، نیو جرسی، ورجینیا اور کیلیفورنیا میں بھی ڈیموکریٹ جیتے ہیں، تو وہاں ان کی جیت کی بنیاد جو ہے وہ کس طرح کا بیانیہ تھا؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آپ سے کہ امریکہ کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ ٹرمپ جس طرح سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے وعدے وعید کر کے اسے ڈیویٹ کیا ہے، اور جس طرح سے وہ امیگرینٹس کے حوالے سے، جو ملک کے اندر اکانومی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، پھر خواتین کے معاملات پر، پھر اسی طرح ٹرانسجنڈر کے حوالے سے، اور بہت سارے ایشوز ہیں، امپلائمنٹ کا بہت بڑا ایشو یہاں پہ بن رہا ہے اس وقت۔ تو یہ تمام معاملات نے بہت زیادہ سکیو کیا ہے، بہت زیادہ ڈپریس کیا ہے لوگوں کو، آبادیوں کو۔ آپ نے ورجینیا کی بات کی، آپ نے نیو یارک کی اور نیو جرسی کی بات کی، اسی طرح سے آپ نے یہاں پر ایل اے کی بات کی۔ تو یہ بالکل بات درست ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، جب وہ اس طرح کے
ایکشنز کرتی ہے, اس طرح کی حکمت عملی اپناتی ہے, تو اس کا براہ راست امپیکٹ عوام کے اوپر ہوتا ہے. اور جب عوام پہ امپیکٹ ہوتا ہے تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور پھر جب انہیں کوئی ایسی راستہ نظر آتا ہے, سیاست کی بات کر رہا ہوں, جب انہیں کوئی ایسا راستہ نظر آتا ہے کہ کوئی شخص ان کی امیدوں کو برلا سکتا ہے, ان کی امیدوں کو پورا کر سکتا ہے, یا ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے, بے شک بھلے سے وہ نعرہ ہی کیوں نہ لگا رہا ہو, تو وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ووٹنگ ہے, چونکہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اور اس ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہے امریکہ کے اندر کہ لوگ جو ووٹ کرتے ہیں وہ ووٹ کا رزلٹ وہی آتا ہے, وہ رات کو مینیپولیٹ نہیں ہو سکتا ہے, وہ طاقتوروں کی طاقت سے خراب نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو رزلٹ آئے اس کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے بنیادی فیکٹرز وہی رہے ہیں جس کا میں نے بار بار ذکر کیا, کہ امریکی جو وفاقی انتظامیہ ہے, جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اس کی پالیسیوں سے تھوڑا سا لوگ نالاں نظر آئے ہیں, اور اس کا رد عمل نظر آیا ہے ہمیں ان میئرز کے انتخابات میں. اب ان کامیابیوں سے ڈیموکریٹک پارٹی پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں, میں شاید یہاں پر تھوڑا سا کنجوسی کا اظہار کروں گا اپنی رائے میں, چونکہ سچ بولنا چاہیے, اور ہمیں اس وقت نظر یہ آ رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر کہ پارلیمنٹ کی بات ہو یا اپوزیشن کرنے کی بات ہو, اس میں شاید ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کسی حد تک اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ایون ٹرمپ ان کو بلیم بھی کر رہے ہیں اس وقت کی جو شٹ ڈاؤن چل رہا ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ڈیموکریٹ ساتھ نہیں دے رہے. لیکن جو اپوزیشن کرنے کی سکت ہے, آپ کہہ لیں کہ سٹی کے لیول پہ یا اسٹیٹس کے لیول پہ, کیونکہ یہاں پہ 50 اسٹیٹس ہیں اور اس کے اندر مختلف پھر آگے حکومتیں, مقامی حکومتیں ہیں, اس کے اندر جو ہمیں فرق نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ان فیصلوں کا ان کے اثرات براہ راست اسٹیٹس پر مرتب ہو رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے. لیکن ڈیموکریٹس نے ابھی تک کسی حکمت عملی کا اعلان نہیں کیا ہے واضح طور پہ. چاہے میں ایون بارک اوباما کی بات کروں گا, کیملا ہیرس جو کہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہی تھی پچھلی دفعہ, ان کی بات کروں گا, وہ کھل کے سامنے نہیں آئے ابھی تک. اس طرح سے انہوں نے کوئی کمپین نہیں کی ہے. شاید وہ انتظار کر رہے ہیں اسی طرح کی سچویشن کا جہاں پہ عوام خود کھڑے ہوں, خود وہ اپنے رد عمل کا اظہار کریں یا ری ایکشن کریں, تو وہ اس انتظار میں ابھی تک اپنی کسی واضح لاہ عمل کے ساتھ سامنے نہیں آئے. اچھا, اب ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا ہے, وہ کل تک تو ممدانی کو فنڈز نہ دینے کی بات کر رہے تھے, دھمکی دے رہے تھے کہ نیو یارک کو میں بالکل تنہا چھوڑ دوں گا, کسی قسم کے کوئی فنڈز نہیں دیے جائیں گے ان کو فیڈرل جو حکومت ہے اس کی طرف سے. آج وہ اپنا بیانیہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں وہ ٹرمپ کی, یہ کوئی مطلب کوئی نئی چال چل رہے ہیں یا واقعی وہ ممدانی کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے, اور یقینی طور پہ آپ لوگوں نے ٹرمپ بیانیہ کو بڑے غور سے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جب سے وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں, پچھلے 9 ماہ سے 10 ماہ سے جس طرح کا وہ اظہار کرتے ہیں کھل کھلا کے معاملات کے اوپر, جس طرح کا وہ بیانیہ بناتے ہیں, جس طرح سے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں چیزوں کو, وہ آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ وہ وش کیا کرتے ہیں. چونکہ روایتی پولیٹیشین نہیں ہے ٹرمپ, تو وہ کچھ کہہ دیتے ہیں جو شاید ڈپلومیسی کے زمرے میں نہیں آتا ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل جسے وزڈم کہتے ہیں, یا ایک پولیٹیکل, آسان لفظوں میں کہیں پولیٹیکل چال, سیاسی چال کہہ سکتے ہیں ہم اسے, وہ اس پر یقین نہیں رکھتے. مفاہمت والی باتیں وہ تب کرتے ہیں جب انہیں نظر آتا ہے کہ اب بات آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. غصہ بھی کرتے ہیں اور اپنے بیانیوں کو سٹرونگ انداز میں بیان کرنا بھی جانتے ہیں, لیکن اس کے اثرات سے بچنے کے لیے وہ فوراً سے اس کو تبدیل بھی کر لیتے ہیں. تو جو ممدانی نے فتح حاصل کر لی, تو اب ٹرمپ کے لیے ظاہر ہے نیو یارک ان کا سٹی ہے, ان کی جنم بھومی ہے, ان کی جوانی وہاں پہ گزری ہے, انہوں نے بزنس وہاں پہ کیا ہے, ان کے بہت سارے سٹیکس ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھیوں کے بہت سارے سٹیکس ہیں, ان کی پارٹی کے لوگوں کے سٹیکس ہیں. پھر دنیا کا سب سے بڑا ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, خوبصورت شہر ہے, تو اس پہ وہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں کہ اس سے لا تعلق ہو جائیں. تو شاید یہی ایک آپشن تھا ٹرمپ صاحب کے پاس کہ وہ زہران ممدانی کی جیت پر خاموشی کی بجائے ان کو ساتھ لینے کی بات کرتے. اور ظاہر ہے سیاست میں یہ سب کچھ چلتا ہے کہ جب آپ کا مخالف جیت بھی جائے کسی ایک حصے میں یا کسی ایک جگہ سے, تو آپ اس کے ساتھ دشمنی کی بجائے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. اور شاید ٹرمپ یہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل جل کے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اور اسی میں ان کا مفاد بھی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. آصف علی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے, اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے نیو یارک کے میئر کا انتخاب جیتا ہے زہران ممدانی نے, اور اب امریکی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے.